بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رقیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین گرامی، ہمارے ملک پاکستان کے اندر جنرل انتخابات 2024 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے مہمان ہوں گے جمعیت علماء اسلام PP 180 سے ٹکٹ ہولڈر مولانا عبید الرزاق صاحب۔ ان کے کاغذات نامزدگی بھی کلیئر ہو گئے، انہیں انتخابی نشان پارٹی کی جانب سے ٹکٹ بھی دے دیا گیا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کو پہلے تو مبارک ہو، آپ کا ٹکٹ بھی کلیئر ہو گیا اور آپ کے کاغذات نامزدگی تھے وہ بھی پہلی ہی مرتبہ کلیئر ہو گئے۔ الحمدللہ۔ اور بھائی رقیب، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل بھی سمجھا اور آپ ہماری آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس آئے، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں اس کے اوپر۔ مولانا صاحب، اس حلقے کے اندر اور بھی بہت سے امیدوار ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کا سیاست میں آنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ دیکھیں جی، علاقے والے سارے واقف ہیں اور یقیناً یہ آواز میری پورے علاقے میں بھی جائے گی۔ اصل مقصد ایک ہی تھا جو میری جماعت کا منشور ہے، مین ٹائٹل ہے کہ جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ الحمدللہ ہم جس لبادے کے اندر موجود ہیں، لوگ ہمیں امانت دار بھی سمجھتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، اور یہی جس کے لیے یہ ملک پاکستان کا خطہ حاصل کیا گیا اور جس کے لیے ہمارے بڑوں نے کوشش، تگ و دو اور محنت کی، وہ ایک ہی تھا کہ یہ پاکستان کا خطہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے۔ اس کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں۔ 74 سالہ تاریخ کے اندر ایسے نہیں ہوا کہ کوئی اس کی کوشش کر رہا ہو۔ تو میرے جماعت کا منشور ہے، تو میں اس منشور کو لے کے اس حلقے کے اندر آیا ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے حلقے سے اس چیز کا وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے جو یہ نعرہ ہے نا جی، اس کو عملی جمع پہنائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، آپ نے کمپین سٹارٹ کی اور حلقے میں جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی جانب سے کس طریقے کا آپ کو رسپانس مل رہا ہے؟ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور ان کی خوشی کی انتہا میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ یقیناً اگر آپ ان کے الفاظ سنیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آج تک جو ووٹ دیا ہے نا جی، وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ووٹ کو ضائع کر دیا ہے، اور وہ ویلکم کر رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں الحمدللہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نظریے اور منشور کو آپ لے کر چل رہے ہیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ ایسا نظریہ اور منشور والا کوئی آدمی ہو جو ہم تو نہیں جا سکتے لیکن ہماری آواز اوپر تک جا سکے۔ تو اس بات کو پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نظریے کی ترجمانی کر رہے ہیں اور الحمدللہ بھرپور حمایت بھی کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کے حوالے سے حلقے میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کسی اور برادریزم کے لحاظ سے کسی اور امیدوار کے حق میں بیٹھنے جا رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات تو رقیب بھائی یہ ہے کہ الحمدللہ میں جمعیت علماء اسلام کا ایک نامزد امیدوار ہوں۔ میں اپنی پارٹی کے ساتھ ایک پالیسی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ میری جماعت اگر حکم دیتی ہے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ جاؤں گا۔ اگر میری جماعت کہتی ہے الیکشن لڑنا ہے تو میں میدان عمل کے اندر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں الحمدللہ مسلسل محنت کر رہا ہوں۔ میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، ابھی کسی کے حق میں بیٹھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور رہی برادری ازم کی بات، برادری ازم کے تو ہمارا نعرہ ہے ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے ملک پاکستان کو حاصل کیا تب بھی ایک ہی بنیاد تھی، لا الہ الا اللہ، اور اب بھی ہمارا ایک ہی مقصد ہے انشاءاللہ کہ ہم لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میرے نظر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نا جی، نمبر ایک تو تھانے کچہری تک لوگوں کو محدود رکھا، تعلیم سے دور رکھا ہوا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر جو سہولیات ہیں جیسے سڑک ہے، آپ دیکھتے ہیں جی یہ کل موکل کی سر پہ چلے جائیں، کنگن پور کی طرف آ جائیں، ہمارا دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ پیچھے جتنی بھی سیٹیں ہیں، مثلاً 2018 کی لگا لیں، 2013 کی لگا لیں، اس سے پہلے کی لگا لیں، سب جو ہے نا، یعنی کنگن پور والا جو روڈ ہے اس کی طرف سے لوگوں کو انتخاب کیا گیا، لیکن ایک مین سڑک جو مین سٹی میں آ رہا ہے، جو بے شمار دیہاتوں کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہے اور مرکز ہے، آج اس کا حال آپ کے سامنے، لوگ اپنے صحت کے لیے پریشان ہیں، سفر کرنے کے لیے پریشان ہیں، اگر کوئی مریض ہے اس کو دوسرے سٹی کے اندر منتقل نہیں کر سکتے، یہ ایک المیہ ہے۔
اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اقتدار کے اندر آنے کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہر ایک وہ آدمی جو مزدور ہے، ورکر ہے، اس کو بنیادی سہولیات انشاءاللہ مہیا کرے گی۔ مولانا صاحب آخر میں آپ حلقے کی عوام کو، اپنے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی کہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کسی کے حق میں بیٹھیں گے، میں اپنے تمام دوستوں سے، بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے ورکروں سے اور پورے حلقے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نہ بیٹھنے والا ہوں، نہ جھکنے والا ہوں، اور نہ ہی کسی کے افواہوں میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبید الرزاق الیکشن نہیں لڑ رہا، بلکہ ہر وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، جس کا یہ نظریہ ہے کہ ہم نے ملک پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے، اس کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ عبید الرزاق بن کر 8 فروری کو کتاب کے اوپر مہر لگوائیں، خود لگائیں، دوستوں کو دعوت بھی دیں، اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑیں۔ پتہ چل جائے کہ ہم ایک نظریے کے اوپر کہ یہ رب کی زمین ہے، اس پہ رب کا نظام قائم ہوگا، اس کے لیے ہم متحد ہیں انشاءاللہ۔ جی آج ہمارے ساتھ موجود تھے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ ہولڈر PP 180 سے مولانا عبید الرزاق صاحب۔ انہوں نے کارکنان کو بھی پیغام دیا جو افواہیں حلقے میں ان کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں، ان کا بھی انہوں نے ایک جواب دیا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان رقیب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔